بہرحال حیدرآباد کا جب رخ کر رہے ہیں، حیدرآباد کی جب بات کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً جس طرح سے اگر ہم کہیں کہ حیدرآباد جائیں اور بریانی نہ کھائیں تو یہ مطلب ایک اچنبے والی بات اور حیرت والی بات ہوگی. اسی طرح سے اگر حیدرآباد کی سیاست کی بات کریں اور پھر اس میں جو ہے مجلس کی کوئی شمولیت نہ ہو تو یہ بھی جو ہے حیرت والی بات ضرور ہوگی. اسی تناظر میں ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، حیدرآبادی اچھی طرح سے آپ کو جانتے ہیں. محمد وجاہت علی خان صاحب، سابق کارپوریٹر اور مجلس کے ایک شعلہ بیان مقرر، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، آپ نے وقت دیا. وجاہت صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بھائی بہت سارے گلے اور شکوے ہیں، مطلب اگر ہم مجلس کے حوالے سے بات کریں تو حیدرآباد جو ہے مجلس کا جو ہے قلعہ ہے. اب ہم دیکھیں کہ اسی قلعے کے حوالے سے، اچھا یہ قلعہ تو تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں ان کی مقبولیت کا اگر گراف تو پھر وہ جو ہے ہم کو جو ہے بہار میں بھی نظر آتا ہے، وہ ہم کو جو ہے یو پی میں بھی نظر آتا ہے، وہ ہم کو مہاراشٹر میں بھی نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو دہلی کی جو سرکردہ جو قائدین ہیں وہ جو ہے حیدرآباد کی سرزمین پر نظر آتے ہیں. جی ایچ ایم سی کے انتخابات تھے، لیکن اس ساری مہم میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، تو چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں، چاہے یوگی ہو یا پھر کوئی بھی بی جے پی کی لیڈران ہو، تو ان کا نشانہ اگر تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین. لیکن ابھی تک اگر ہم دیکھیں گے انتخابی مہم سے لے کر ابھی تک اگر صبح کی بھی بات کریں، جو پوسٹل بیلٹ کے بھی رجحانات ابھی آ ہی رہے تھے کہ پروکتا آ گئے، جس کو میڈیا میں نہیں کہوں گا، جو بھی دہلی سے میڈیا چلتا ہے، تو وہاں سے اعلانات بھی ہونے لگ گئے کہ بھائی حیدرآباد کے چار مینار پر قبضہ ہو گیا ہے. تو کیا مطلب جو آپ کے حیدرآباد کے رہنے والے سارے لوگ ہیں، ساری عوام ہے، یہ مطلب واقعی جو ہے کسی کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے جو ابھی رجحانات سامنے آ رہے ہیں؟ مطلب کچھ تو تھوڑا سا پاس و لحاظ ہو. بڑے بڑے لیڈران آئے تھے. میں آپ سے پوچھوں، مجلس سے پوچھوں یا عوام سے پوچھوں؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، حیدرآباد کا جو جی ایم سی الیکشن ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک لوکل الیکشن ہے، لیکن اس کی دھوم سارے ہندوستان میں اور خاص طور پہ اس ملک کے صدر مقام دلی پر جو بڑے بڑے قائدین تجسس میں لگائے ہوئے ہیں. اور گودی مدیا جیسا یاسر صاحب فرما رہے تھے کہ جو صبح سے افواہیں اڑاتے ہوئے ایک ٹرینڈ بنا رہی تھی کہ حیدرآباد پہ چار مینار پہ قبضہ ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ان کو حیدرآباد سے پریشانی کیوں ہے؟ تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت حیدرآباد ہندوستان کے مسلمانوں اور اقلیتوں کا سیاسی مرکز بن چکا ہے. جو فیصلے حیدرآباد سے سیاسی طور پر نقیب ملت حضرت علی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سینئر رکن پارلیمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، مخالفین مجلس ہو یا منافقین مجلس ہو یا فرقہ پرست جماعتیں ہوں، کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین رود موسی کے کنارے دم توڑنے والی جماعت ہے، اس کا دوسری علاقوں میں کوئی اثر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا پیچھے سے اگر ہم آئیں تو 1994 میں جب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایک رکن اسمبلی بن کر آئے تھے، جس وقت سالار محترم باقید حیات تھے، انہوں نے ایک رکن اسمبلی ہونے کے باوجود مسلسل اپنی قابلیت، صلاحیت، محنت، جدوجہد اور قربانیوں کے ذریعے سے انہوں نے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور تیزی کے ساتھ بغیر مڑے پیچھے دیکھے آگے بڑھتے گئے. پھر 99 کے اندر انہوں نے 4 ارکان اسمبلی کیا، پھر 2004 کے اندر 5 ارکان اسمبلی ہوئے، پھر 2009 کے اندر جو ڈیلیمیٹیشنز آیا حیدرآباد کے اندر تو ملک پیٹ حلقہ، بہادر پورہ حلقے وغیرہ بھی آئے، تو جب 7 ارکان اسمبلی ہو گئے، 2 MLCs ہو گئے، تو مجلس کی طاقت بڑھتی گئی. پھر 2002 کے اندر مجلس نے بلدیہ میں 45 ارکان بلدیہ حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے رہے مجلس کے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے 2004 کے اندر جب سالار محترم باقید حیات تھے، انہوں نے مستعفی ہو کر نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو 10 سال کی کارکردگی، خدمات تمام کو دیکھتے ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ایک صدر ابتدائیوں کے اجلاس میں کہا تھا کہ میں نے اب جماعت کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھوں میں دی ہے، اور میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اور میں اب چاہتا ہوں کہ یہ قیادت اس کو لے کر آگے بڑھیں. تو 2004 میں جب بیرسٹر اسدالدین صاحب پہلی بار پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑے تھے، تو اس وقت بھی حیدرآباد پہ نظر تھی اور یہی تھی کہ اب یہ سیٹ شکست ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی. پھر اس کے بعد صدر مجلس نے محنت، قابلیت، صلاحیت سے سالار محترم کی سرپرستی میں اس سیٹ کو کامیابی حاصل کی. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے نکل کر حیدرآباد سے تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک، اور میں الحمدللہ مجھے لاکھوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے کا صدر محترم کے ساتھ اتفاق ہوا. ان کی بے تھکان محنت میں نے دیکھی ہے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ مہاراشٹر، ناندیڑ، لاتھور، ادگیر، ہمناباد، ہنگولی، اس علاقوں میں آخر کس وجہ سے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں الیکشن نہیں ہے، وہاں ہم جیتنے کے ہماری کوئی ابتدائیاں نہیں ہیں، وہاں پر ہم جیتنے کو
جبکہ این سی پی کی حکومت تھی، شیو سینا کی حکومت تھی، کانگریس کی حکومت تھی، کہیں لیکن وہ بے تھکان محنت کیے جاتے تھے اور جماعت کو بڑھاوا دیے جاتے تھے اور وہاں پہ اراکین کے اضافہ ہوتا تھا، رکن سازی میں اضافہ ہوا کرتا تھا. تو الحمدللہ اس کے بعد آپ نے نتائج دیکھا کہ مہاراشٹرا میں ہمارے 2 ارکان اسمبلی منتخب ہو کر آئے تھے. امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد سے اور بائک اللہ سے ہمارے وارث پٹھان صاحب آئے. تو مجلس کو سب سے پہلی کامیابی ہوئی اور دوسرے اسٹیٹس کے اندر ہمارے دروازے کھلے. پھر لوگوں میں اطمینان ہوا کہ ہاں بھائی مجلس جو محنت کر رہی ہے واقعی کچھ کر رہی ہے. خیر کرناٹک میں ہماری اتنی مقبولیت یا اتنا کامیابی نہیں ہوئی، پھر بھی بدر اور بسوا کلیان میں 2 کارپوریٹرز ہمارے رہے. پھر اس کے بعد صدر محترم نے بہار کا رخ کیا. 2015 میں 6 امیدوار وہاں پر لڑائے، کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ہم وہاں پر ایک بنیاد بنی، ایک شناخت بنی اور ایک پہچان وہاں پر بہار کے اندر بنی. پھر یو پی کے انتخابات آئے تو وہاں پر 2017 میں 36 امیدوار مقام بنا، شناخت بنی، پہچان بنی، ایک وجود ہمارا رہا کرتے رہے. تو مجھے بھی شاعر کا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ سے بڑے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ سے ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجلس یو پی میں کانگریس کے خلاف کھڑی رہی، اس بہوجن سماج پارٹی کے خلاف کھڑی رہی، سماجوادی پارٹی کے خلاف رہی جماعتوں کی نیشنل پارٹیوں کے خلاف مجلس ٹھہر کے مقابلہ کی. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد پلٹ کر جھارکھنڈ میں ہم نے مقابلہ کیا 8 حلقوں میں. پھر دہلی کے بلدی انتخابات ہے اس میں 8 علاقوں میں مقابلہ کیا. پھر اب حال ہی آپ نے 2020 کے اندر بہار میں دیکھا کہ شاندار 5 نشستوں پر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوئی. جو اختر علی امان صاحب پہلے ایم ایل اے کے لیے 2015 میں کشن گنج سے ہارے، پھر پارلیمنٹ کے لیے 2019 میں وہ الیکشن ہارے، لیکن پھر اس بار 2020 میں وہ آمور سے آج منتخب ہو کر آئے ہیں. وہی نہیں بلکہ 4 ارکان اپنے ساتھ بھی جیت کر لائے ہیں. تو یہ جو سلسلہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، ان تمام سیاسی سینیریو سے یہ لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ سیکولر جماعتیں ہوں، کانگریس ہو. صاحب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں میں جو مقبولیت ہوتی ہے، مطلب اس کو کوئی زبردستی تو کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا، یہ بات ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مقبولیت رہی ہے اب سے نہیں دہائیوں سے، اگر ہم دیکھیں آزادی کے بعد سے، جب سے جو ہے اگر الیکشنز کا آغاز ہوا اس کے بعد سے اگر دیکھیں تو حیدرآباد کو جو ہے مجلس کا ایک گڑھ اور مجلس کا جو ہے قلعہ کہا گیا ہے. اسی کو اب جبکہ مجلس جو ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تو یہاں پر سوال بہت سارے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ الزامات عائد ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگوں میں، کیونکہ ہم ایک سیمپل سروے جس کو کہا جائے کہ مطلب اگر آپ چاول جو ہے بناتے ہیں تو اس کے 2 دانے جو ہے آپ اس کو مت کر دیکھتے ہیں کہ جو ہے پک گیا، گل گیا یا نہیں گل گیا. تو اسی اعتبار سے جہاں سے یہ پارٹی چلی وہاں کے لوگوں میں یہ جو یعنی لاکھ ہم نے دیکھا اکثر و بیشتر انتخابات میں جتنے الزامات وغیرہ وغیرہ سب کچھ جو ہے ہر طریقے سے جو ہے اپنی کوششیں ہر طرف سے کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود حیدرآباد کی عوام میں جو مقبولیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو زبردستی نہیں ہو سکتی کہ بھائی کوئی آئے 4 دن آئے 5 دن آئے اور مختلف الزامات لگا دے اور چلا جائے. تو لوگ اگر واقعی راغب ہوتے تو اس طرف جو ہے دھیان دیتے، لیکن لوگوں میں یہ جو مقبولیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں جو ہے اس کی جو بنیادی وجوہات اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو کیا چیز ہے؟ میں بحیثیت صحافی آپ سے سوال کر رہا ہوں، یقیناً آپ مجلس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مگر میں جاننا چاہوں گا کہ حقیقت کیا ہے تاکہ سارے ہندوستان کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انتخابات جب آتے ہیں تو وہ بھی جان لیں. دیکھیے اس کی اہم وجہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے. دیکھیے سالار محترم علیہ سلطان صلاح الدین علیہ رحمہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگ مجلس کو کیوں چاہتے ہیں، کہ لوگ مجلس کو اس لیے چاہتے ہیں کہ مجلس عمل پر ایقان رکھتی ہے اور عملی میدان میں جدوجہد کرتی ہے. یہ سالار ملت کا نعرہ رہا. تو یہی چیز کو صدر محترم بیرسٹر سعودی نبی صاحب نے بھی برقرار رکھا اور آج عملی طور پر جدوجہد کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین یہ ثابت کر رہی ہے اور عوام کے دلوں میں محبت کر رہی ہے. دیکھیے جہاں تک مجلس کا تعلق ہے یہ صرف ڈیولپمنٹ. اب آج بی جے پی آئی حیدرآباد میں انتخابات لڑی تو اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ مین ایجنڈا ان لوگوں نے ڈائناسٹی اور کمیونزم پہ الیکشن لڑا. ڈائناسٹی پہ موروثیت کے خلاف الیکشن لڑا، ٹیاز میں ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، اس قسم کی باتیں کہی گئیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کمیونزم پہ لڑے کہ اس کو سرجیکل اسٹرائک کروائی جائے گی. کوئی کہتا ہے بھاگیہ نگر بنا دیا جائے گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے. تو اس قسم سے باتیں کرتے ہوئے ان لوگوں نے کمیونزم کو، فرقہ واریت کو بڑھاوا دیا. لیکن جہاں مجلس اتحاد المسلمین نے انتخابات لڑا
پر انتخابات لڑا، ہم نے اتحاد کی دعوت دی، اور علل اعلان اکبرالدین صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک سیکولر جماعت ہے، ہم صرف مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کے بھی لیے ہے۔ انہوں نے جہاں مہاکالی مندر کا ذکر کیا کہ وہاں 10 کروڑ روپے ان کی نمائندگی پہ دلایا گیا، وہی انہوں نے اعلان کیا کہ اکثرتی علاقے ہندو علاقوں کے اندر اسکول کا بھی قیام عمل میں لائیں گے۔ اگر کوئی ملازمت کا غیر مسلم خواہش مند ہے تو وہ اسرا اور اویسی ہاسپٹلس کے اندر ان کے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت چلائے جانے والے اسکولوں کے اندر ملازمت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ کھلا اعلان ہے کہ تمام لوگ، تو کیا اس سے بڑھ کے سیکولرزم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو سیکولرزم اور اتحاد اور ڈیولپمنٹ پر مجلس اتحاد المسلمین نے بات کی، اور مجلس نے ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر کے بتلایا۔ میں جو CAA-NRC کا جو سارے ملک کے جو ڈیسیشن ہوا، اسے عوام سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ کرونا وائرس جیسے آفات سماوی آ گئی۔ اس کے اندر آپ بتائیے کتنے خطرناک حالات ہے، خاص طور پہ نہ ملک کا ہر ریاست متاثر رہا، اس میں تلنگانہ بھی رہا، حیدرآباد بھی رہا، اس کے اندر کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے آپ بتائیے، کتنی خطرناک اور عبرتناک امواتیں ہوئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ حیدرآباد کا کوئی ایسا گھر یا خاندان ہوگا جو کسی نہ کسی کا فرد کی موت ہوئی ہو یا کوئی نہ کوئی فرد کو کرونا وائرس ہوا ہو۔ ایسے عالم میں کوئی دواخانے والے لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس میں حکومت کی تھوڑی سی نااہلی بتائیے یا پھر زیادہ دلچسپی یا اس خاطر خواہ حکومت نے کچھ کام کرنے میں کوتاہی کی ہے، لیکن دواخانے پرائیویٹ دواخانوں کا کیا حال تھا؟ یہ یشودا ہاسپٹل، اولیو ہاسپٹل، تھمبے ہاسپٹل، کیر ہاسپٹل کے سیڑھیوں پر لوگ دم توڑ رہے تھے۔ 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ بتایا جا رہا تھا، ایڈمٹ نہیں کیا۔ محترم کی کئی کال ریکارڈنگ گاندھی ہاسپٹل پر انہوں نے فون پیشنٹوں کو وہاں پر علاج کرایا۔ یہ بیدرواڑی بیگم بازار کے کالیا پہلوان کی ان کی بھاوت شریک تھی دواخانے کے اندر، ان کو ایڈمٹ کروایا۔ تو یہ اس قسم جو مجلس نے کام کیا۔ وزیر داخلہ آتے ہیں اور پھر اپنی پریس کانفرنس میں یا پھر کوئی میڈیا کا جو ہے نمائندہ جو ہے کوئی صحافی اگر سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے اویسی برادران سے جو ہے حیدرآباد کو نجات دلائیں گے اور پھر خاندانی راج، مطلب اس طرح کی جو بات کی گئی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن میں پہلے ہی سے لوگ جو ہے مطلب جوجھ کر رہ گئے تھے، کتنے متاثر ہوئے تھے، اس کے بعد فوری طور پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک سیلاب کی آفت آئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا پھر دہلی سے آ رہی ہے قیادت اور وہ بھی ایک بڑے عہدے کے پر جو ہے فائز ہیں، وہ جو ہے الزام عائد کریں، تو اس میں کتنا دم خم ہے؟ اور پھر عوام کا جو ایک رجحان ابھی ہم کو مل رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وزیر داخلہ خود آ گئے اور وہ خود جو ہے انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے اپنے ٹینٹیکلز پھیلا رہی ہے سارے ملک کے اندر، اور فرقہ فاریت اور فرقہ وارانہ جماعتوں کو اور ان کے ایجنڈے کو ناکام کرنے میں اگر کوئی سیاسی جماعت طاقت رکھتی ہے تو وہ کل مجلس اتحاد المسلمین رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر مجلس نے جے بھیم اور جے میم کا نعرہ دیا اور دلتوں کو، اقلیتوں کو اور بچھڑے ہوئے طبقات کو، کمزور طبقات کو لے کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اب کانگریس آلریڈی دیکھ سکتے ہیں آپ، نیشنل لیول پہ ہو یا اسٹیٹ لیول پر ان کے پاس کوئی ایسی قیادت نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کوئی دم خم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی اور پروگرام نہیں ہے۔ ایک تو بدنام زمانہ ہو چکی ہے یہ، پھر ان کے پاس واپس آ کر کچھ کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے، ان کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دیکھ لیے ہیں کہ اب ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔ ہمارے یو پی کے انتخابات سامنے ہے، جھارکھنڈ کے ہے، دلی کے ہے، اور بہار کی کامیابی ہے، مہاراشٹر کے اندر ایک رکن پارلیمنٹ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اسٹیٹ سے، ادر اسٹیٹ سے ایک رکن پارلیمنٹ منتخب ہو کر آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، دیگر اسٹیٹس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آ کے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مجلس کو بدنام کیا جائے، یہاں کی عوام کو ڈرایا دھمکایا جائے، لیکن حیدرآباد کی عوام ڈرنے گھبرانے والی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر 1908 کی طغیانی بھی دیکھی ہے، 17 سپٹمبر 1948 کا اپولو ایکشن اور پولیس ایکشن، ملٹری ایکشن بھی دیکھا ہے۔ ہم یہاں پر ہر فسادات 80 کے، 83 کے، 84 کے، 90 کے، 92 کے، 93 کے فسادات بھی دیکھے ہیں۔ ہر حالات سے ہم ہوتے ہوئے گزرے ہیں۔ یہ جو لوگ آئے ہیں، بنڈی سنجے آئے تھے، ڈی اروند آئے تھے، یہ جے پی نڈا آئے تھے، امت شاہ صاحب آئے تھے، تو میں ان کے لیے صرف شاعر کا وہی شعر کہنا چاہوں گا کہ کانچ کا بدن لے کر پتھروں کی بستی میں تم کدھر چلے آئے دل جلوں کی بستی میں، خنجروں کی جھنکاریں لوریاں سناتی ہے، ہم نے گھر بنا لیا ہے قاتلوں کی بستی میں۔ کیا بات ہے! اب ہمیں ڈرنے گھبرانے کی نہیں ہے۔ گجرات میں مسلمان ہیں، کیا گجرات کا 2002 کا فساد ہوا، کیا مسلمان خالی ہو گیا؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا بہار اور یو پی کے اندر فسادات ہوئے، کیا وہاں کا مسلمان چلا گیا؟ کیا مہاراشٹر کے اندر مالیگاؤں کے اندر بم بلاسٹ ہوا، کیا مسلمان چلا گیا؟ تو حیدرآباد کے اندر بھی اس بات کا اعتراف وزیر داخلہ بھی خود اپنی پریس کانفرنس میں کر رہا ہے کہ حیدرآباد جو ہے منی ہندوستان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو نظام کلچر ہے اس کو ہم کو تبدیل کرنا ہے، مطلب منی ہندوستان بھی ہے حیدرآباد، اور پھر نظام کلچر بھی ختم کرنا ہے. اس میں مطلب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ منی ہندوستان ہے تو کیسے ہے، منی ہندوستان اس نظام کلچر ہے تو کیا ہے؟ بالکل یہ نظام کلچر جو یہ کہہ رہے ہیں یہ نظام فراموش ہے. یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ نظام نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، اس ملک کو نظام نے کیا دیا ہے. چائنا سے لڑنے کے لیے کتنے ٹن سونا نظام نے دیا ہے اس ملک کو. اس ملک کی نام و شہرت عزت کے لیے کتنی جانی جانی والی شخصیت کا نام. میں کہتا ہوں کہ نظام کی مغفرت کے لیے صرف عثمانیہ دواخانہ کافی ہے. ایسی عمارتیں، ایسے یہ واٹر ریزرو ہے جو عثمان ساگر ہے، حمایت ساگر ہے، آج تمہارے تصور کے باہر ہے. جو عمارتیں ان لوگوں نے بنائی آج چنا نہیں دلا سکتی تمہاری حکومت اس کو. تم شخصی تو دور کی بات ہے، حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، مینٹین نہیں کر سکتے. عثمانیہ دواخانے کی خستہ حالی کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کیسی ہے. تو یہ ان کی برابری کہاں کر سکتے آپ لوگ. پھر جہاں تک مجلس کا تعلق ہے، مجلس نے بھی الحمدللہ بہت سارے کام کیے ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہے. اس کو یہی وجہ ہے کہ نظام کلچر پھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ نظام کلچر شیروانی کو کہا جا رہا ہے، بالکل شیروانی، برقعوں کو کہا جا رہا ہے. بالکل ہمارا گوشہ، پردہ، ادب، احترام، ہمارا نفس، عزت نفس، ہمارا رواب، ہمارا دبدبہ، ہماری غیوری، ہماری خودداری، یہ تمام نظام کلچر میں آتی ہیں. نظام کلچر میں صرف شیروانی پہن کے، رومی ٹوپی پہن کر کار میں گھومنا نہیں ہے، بلکہ ہم عزت نفس کے لیے جیتے ہیں. تم ہماری برابری کیا کر سکو گے؟ ہم خیرات بھی مانگتے ہیں تو خودداری سے مانگتے ہیں. یہ ہمارے نظام کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تم چاہتے ہیں کہ دوسرے جس طرح اقلیتی لوگ، ابھی نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ علی نبی آزاد نے بھی بی جے پی جوائن کر لیا، شاہ نواز حسین ہے، مختار عباس نقوی ہے، جو تمہارے جوتیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو جا کر تمہارے مندروں پر پرساد چڑھاتے ہیں، درشن دیتے ہیں. ویسے لوگ حیدرآباد کے نہیں ہیں. ہم اپنے خودداری سے جیئیں گے، لڑیں گے، بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے اور اپنا مقام برقرار رکھیں گے. اسی بات ہی میں تکلیف ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں جو کچھ باتیں گرم ہوتی ہیں، مطلب اس میں ہر اچھی اور بری، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں آج جو ہے موبائل ہے، اور وہ نظر رکھا ہوا ہے کہ کیا چل رہا ہے. انتخابی مہم بھی چلتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے بھی دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ایک بازار گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر بلدی انتخابات کی بات کریں، چاہے ہم اسمبلی انتخابات کی بات کریں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر جس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں، یا پھر اگر ہم مجلس کے حوالے سے بھی بات کریں تو جو کچھ کوششیں کی گئی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الزامات کے حوالے سے، یا پھر کہیں اور اگر جا کر جو ہے مجلس انتخابات میں حصہ لے رہی تو اس حوالے سے جو کچھ الزامات عائد کیے گئے، تو یہ جو سوشل میڈیا کا گراؤنڈ رہا ہے، اس کا کیا اثر رہا اور لوگوں نے اس کو کتنا قبول کیا، کتنا مسترد کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور بہت ہی اچھی چیز پر آپ نے نظر رکھی ہے کہ سوشل میڈیا. دیکھیے، پبلک میں اویئرنیس بہت ضروری ہوتا ہے. سیاسی شعور کو بیدار کیا جائے اور عوام کے دلوں سے ڈر کو نکالا جائے. فخر ملت علیہ رحمہ جب پولیس ایکشن ہوا تھا تو مسلمان ڈر و خوف کے ماحول میں تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ کیا جائے. تو کیا یہ کیا ہے کہ ان کے دلوں سے ڈر کو نکالا جائے، کہ ڈر کو نکال کر انہیں یہ بتایا جائے. اپنے تقاریر کے ذریعے یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. یہ ڈر و خوف اپنے دلوں سے نکالو اور اس سے باہر آؤ. اب ملک آزاد ہو چکا ہے. جمہوری، وہ ایک بہت مدبر اور ممتاز قانونداں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جمہوری حقوق ہے تمہیں دیے گئے ہیں. آرٹیکل 25 کے تحت تم ایک شخص اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی عبادت گاہ بناتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ کو تشہیر کر سکتا ہے. یہ اختیارات تم کو دیے گئے ہیں. آرٹیکل 30 کے تحت تم اپنے تعلیمی ادارے قائم کر کے اپنی قوم کو تعلیم کے زور سے، اور تم سرگرم سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں. اس بات کی واضح چیز کر کے ان کے دلوں سے ڈر کو نکالا. تو یہ جو آج سوشل میڈیا ہے، جو پل پل کی خبریں دیکھ رہی ہیں، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے، اس وجہ سے آپ ایک چیز خاص طور پہ غور کیجئے. اتنے بڑے بڑے لیڈرز حیدرآباد آئے، اتنی ساری چیزوں کے نعرے لگائے گئے، اتنی باتیں کی گئیں، روڈ شو کیے گئے، پولیس کا مارچ پاسٹ کروایا گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے 1% بھی مرد میں ڈر و خوف پایا گیا؟ کیا پولنگ کے دن پایا گیا؟ یا بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ بھئی فساد ہونے والا ہے، گڑبڑ ہونے والی ہے، پولنگ کے دن، کاؤنٹنگ کے دن، جمعہ آ رہا ہے؟ کہیں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے عوام سے ڈر و خوف نکل گیا. یہ جمہوریت کے لیے بہت اچھی علامت ہے. اور آزادانہ طور پر لوگوں نے پولنگ کی، آزادانہ طور پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. یہ الگ بات ہے، اس کی الگ وجوہات ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کم رہا. یہ آج کی بات نہیں، اس سے پہلے کے انتخابات میں بھی کم ہوتا جا رہا ہے. یہ اس کی الگ بحث ہے. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے سوشل میڈیا سے. اور میں یہی اپیل کروں گا سوشل میڈیا کے ویب یوزرز وغیرہ سے کہ آپ ایسی اچھی خبریں ڈالیے جو عوام میں شعور پیدا کر سکے، اویئرنیس پیدا ہو سکے، ایجوکیٹ ہو سکے. صاحب یہاں پر بحیثیت
میں بالکل یا طور پر غیر جانبدارانہ، مطلب ہم جو ہے چونکہ ہمارے ناظرین جو ہے اس میں مختلف ریاستوں کے لوگ ہیں، مختلف مقامات کے لوگ ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی اگر بات کریں تو اس کے جو ہے اس وقت دہلی میں اگر چرچے ہیں، جہاں جہاں مجلس جاتی ہے تو بہت ساروں کو جو ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے، تو ہم تجزیہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے اس کا منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، تو اس کی بنیاد یہی ہوگی ہم کو، مطلب ہم بلا کسی تعلق یا بلا کسی تمیز ہم ضرور جو ہے بحیثیت صحافی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان باتوں کو پرکھیں اور لوگوں تک وہ بات پہنچائیں کہ ایکچول کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں۔ جس طرح سے میں نے سوال یہی کر رہا تھا کہ بہت سارے نشے و فراز حیدرآبادیوں نے دیکھے، حیدرآباد کی سیاست میں بہت ساری چیزیں آئیں باہر سے اور پھر اندر سے بھی، تو میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کو جو قائل کرنے والا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا چیز رہی کہ مجلس مضبوط سے مضبوط رہی اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے، مطلب اس کے جو بنیادیں ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ لوگ جان لیں تو یہی شاید ہمارا جو ہے کام ہو سکتا ہے کہ ہم جانیں اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دوسری ادر اسٹیٹس میں بھی مجلس کے نام کا چرچا ہے، تو یقیناً دشمن کی محفل میں بھی تیرے نام کے چرچے ہو رہے ہیں تو اور ہوتے بھی رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو قائدین تھے، جو بانیان تھے، ان لوگوں نے 4 رکنی اس کا منشور بنایا تھا۔ ایک کہ مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر متحد کیا جائے، دوسری تعلیمی طور پر استحکام بخشا جائے اور تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے، اور تیسرے معاشی استحکام کیا جائے، اور چوتھے اور اہم جو ہے سرگرم سیاست میں حصہ لی جائے۔ تو اس وقت کے بھی حکومت کے جو پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ تھے، مرکزی قائدین وغیرہ تھے، ان لوگوں نے آزادی کے بعد سے ان کو یہ منظور تھا کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے تعلیمی پسماندگی کو دور کرتا ہے، اپنے تعلیمی ادارے قائم کر لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرے معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے، روزگار حاصل کرتا ہے، اپنے بینکس قائم کرتا ہے، اپنی انڈسٹریز قائم کرتا ہے، تو وہاں تک بھی چھوٹ جائے۔ لیکن جب سرگرم سیاست میں حصہ لینے کی بات کی گئی تو ان کو ناگوار گزرا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین سرگرم سیاست میں حصہ لے گی تو ان کا ہماری سوچ و فکر میں بھی دخل ہو جائے گا۔ جو ایوانوں میں قانون ساز ادارے ہیں جس میں قانون بنوائے جاتے ہیں اس بھی اندر ان کا مداخلت ہوگا اور یہ رکاوٹ پیدا کریں گے، تو اس وجہ سے وہاں سے وہ لوگ مخالفت مجلس کی کرتے آ رہے ہیں۔ تو مختلف طور پہ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ کئی الزامات لگائے، بہتان تراشیاں ہوئی، مقدمات ڈالے گئے، پابندیاں عائد کی گئیں اور جیلوں میں ڈالا گیا۔ کچھ سالار محترم مشیرآباد جیل میں رہے، کئی جیلوں میں سالار محترم گرفتار رہے، چنچل گوڑا جیل میں رہے، راجمندری جیل میں رہے۔ تو یہ چیزیں نشیب و فراز مجلس کے ساتھ ہوتے ہوئے یہاں پر یہ بات وجاہت صاحب واضح ہو رہی ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، مطلب اگر تاریخ دیکھیں تو یہ چیلنجز کا سامنا رہا ہے ہمیشہ سے۔ مجلس کبھی بھی اچھے پرامن طور پہ انتخابات نہیں لڑی، ہمیشہ اس کو اپنوں سے اور غیروں سے مقابلہ کرتے رہنا پڑا ہے۔ جب خود 84 کے اندر جب میڈیکل کالج انجینئر کا قیام عمل میں آیا تھا، اس وقت این ٹی راما کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس کے اکاؤنٹ سیز کروا دیے تھے، منجمد کروا دیے تھے اکاؤنٹ کالج کو بند کرانے کے لیے۔ تو مجلس کے قائدین نے اپنے مکہ مسجد کے پاس ٹھہر کر چادر پسار کر قوم و ملت سے امداد چندہ مانگا تھا کہ ہم کو اپنے دواخانے چلانا ہے۔ کئی قسم کی پابندیاں عائد کی گئیں۔ پھر سالار محترم کی اثر رسوخ کی بنیاد پر انہیں جب ہمارے ملائم سنگھ یادو صاحب ریلوے منسٹر تھے، ان سے بات کرتے ہوئے ریلوے کے ہاسپٹل کو ٹیچنگ ہاسپٹل کے طور پہ حاصل کیا تھا۔ یہ بھی اتنی عمارت ہی نہیں بنی تھی، لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ مجلس کے پاس وسیع عریض میدان ہے، دارالسلام کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو پڑھائیں گے۔ تو آج اتنی خوبصورت عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو سالار محترم اسد صاحب، اکبر صاحب کی خصوصی طور پر دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ MBA MCA فارما ڈی فارما وغیرہ، نرسنگ اور کینسر سینٹر جیسی عالیشان فلک نو بہت سی عمارتیں جو کھڑی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر آج لوگ پریشان ہیں کہ واقعی مجلس اتحاد المسلمین نے ایک عظیم کارنامہ کیا۔ دیکھیے آپ، ہندوستان میں اتر پردیش ہے، مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، بہت سارے سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر، لیکن کسی کا کوئی ایسا سیاسی مرکزی دفتر ہے یا کسی کے پاس ایسے کوئی تعلیمی ادارے ہیں یا ایسے دواخانے ہیں، کسی کے پاس سیاسی اتنی طاقت ہے، یا کتنے 9 برانچز بینک کے ہیں جو معاشی طور پر استحکام کرنے کا جو منصوبہ یا منشور مجلس کے تھا، آج وہ کام کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جو کوآپریٹو بینکس تھے کتنے غبن ہو کر ختم ہو گئے، واسطوی بینک ختم ہو گیا، دیگر کئی بینک ختم ہو گئے، کئی فائنانس کمپنیاں ختم ہو گئی۔ آج ٹھہرے ہیں تو صرف نیشنلائز بینکس اور دارالسلام کوآپریٹو بینک ٹھہرا ہوا ہے جو مسلمانوں کی معیشت کو استحکام کر رہا ہے، ان کے زیورات کو، ان کے ڈاکومنٹس کو، ان کی سرمایہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ یہ نہ صرف جیسا کہ آپ نے کہا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری چیزیں ادر اسٹیٹس میں بھی جا رہی ہیں، لوگ وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، جہاں یہاں عمارتوں کا افتتاح ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ بات بھی ان تک پہنچ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن مجلس آگے بڑھتے جا
رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا جا رہا ہے، اس بنیاد پر ایک اثر رسوخ بن کر مجلس ایک طاقتور جماعت بن کر ابھر رہی ہے۔ وجہ صاحب یہاں پر ایک چیز یہ حیدرآبادیوں پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے پولنگ میں جو ہے بڑھ چڑھ کر جس طرح سے حصہ لینا چاہیے یہ نہیں لے رہے ہیں اور پرسنٹیج کم ہو رہا ہے، مطلب وجوہات اس کی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مطلب آپ سبھی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا؟ ہاں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ نئی نسل آ رہی ہے اور یہ لوگوں کے پاس وقت ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے شعور ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسا ہے کہ جہاں پر اچھائیاں وہاں کچھ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ان جو 5 سال گزرے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ کارپوریٹرز کو کوئی بجٹ نہیں دیا گیا۔ جب میں 2009 سے 14 تک کارپوریٹر تھا تو ہم لوگ 4 کروڑ 60 لاکھ کے کام کر رہے تھے، دیٹ از اونلی ان کارپوریٹر بجٹ میں۔ پھر 47 کروڑ کے کام میں نے تالاب چنچلے میں کروایا جنرل بجٹ سے۔ تو اب 5 سال کے اندر ہم میڈیکل کیمپ کروائے تھے، 30 ٹرائی سائیکلز دیے تھے اور دیپم اسکیم کے تحت گیس دیے تھے ہم لوگ، اور آدھار سینٹرز قائم کرے تھے، 3005 میٹرز کی سیور لائن ڈالی تھی۔ آپ دیکھیے ٹولی چوکی، حکیم پیٹ، ندیم کالونی، الجبیل کالونی، چندن گٹا، یاقوت پورہ، تمام علاقوں کے اندر پانی آیا، تالاب کٹی کے اندر پانی کیوں نہیں آیا؟ جبکہ روڈ لیول سے 8 تا 10 فٹ نیچے ہے وہ، اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہاں پر جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن کے تحت 3500 میٹر کا سیور لائن کا کام کروایا گیا، تو اس لیے وہاں پانی نہیں آیا۔ تو جب بجٹ تھا تو اس بجٹ کے تحت ہم کام کروائے تھے، لیکن اب جو کارپوریٹرز یہ 16 سے ابھی تک جو آئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپے بھی 5 برس کے اندر نہیں دیا گیا، تو وہ کام کیسے کرواتے؟ جنرل بجٹ کے لیے تھوڑے سے کام کرا تو اس میں کافی عوام کو شکایت ہے کہ کہیں ڈرینیج لائن نہیں ہوئی، کہ روڈ وائڈنگ آف نالاز نہیں ہوا، وائڈنگ آف نالا، ڈیسلٹنگ پراپر نہیں ہوئی، CCBT روڈ نہیں ڈالے گئے، کمیونٹی ہالس مینٹیننس نہیں ہو سکا، اسپورٹس کا سامان نہیں دیا جا سکا۔ پھر ستم ظرفی دیکھیے، ابھی اسمبلی الیکشن ہو کے 2 سال ہوئے، ابھی MLA کو بھی کوئی بجٹ نہیں دیا گیا TRS حکومت کی جانب سے۔ چلیے کارپوریٹرز نہیں تو MLA بجٹ سے کام کریں گے۔ پھر MLA کے سامنے دبیر پورے کا نالا ہے جہاں پر 3 مرتبہ صدر مجلس نے خود 3 کمشنر اور بلدیہ کو لا کر وہاں دورہ کروایا، اس کے بعد بھی آج نامکمل ہے، تو بظاہر ہے کہ اس میں عوام کو شکایت رہے گی کہ 2 سال سے کام تکمیل نہیں ہوا۔ تو اس میں کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، جہاں تک اسے کروانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں دبیر پورے حلقے میں MLC ہے، ریاض افندی بھی ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، پاشا قاضی صاحب بھی 10-15 مرتبہ دورے کیے۔ تو جب بجٹ نہیں ہوگا، حکومت سنجیدگی سے ہمارے پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں دے گی تو اس کی شکایتیں تو ہوگی عوام میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو شکایتیں بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے پرسنٹیج آف پولنگ گرتا جا رہا ہے۔ جی وجہ صاحب سوال شکیل صاحب نے بھی ابھی اپنے تبصرے میں یہی بات کہی تھی کہ رابطہ جو ہونا چاہیے عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی جو کارکردگیاں ہیں اس سے لوگ واقف ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جو ہے آپ ان کو یعنی کہ زمینی سطح پر کارکنان پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ جو ہے کسی بھی پارٹی کی جانب سے کیا کام کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ وجوہات بھی ہوئی ہیں؟ بالکل، ہر پارٹی کی جانب سے آپ دیکھیے سیاسی طور پہ جو گراؤنڈ لیول اور گراس لیول کا ورکر ہوتا ہے اس کی ایک امید ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم لیڈر بنتے 20 سال 25 سال 30 سال بننے کے بعد وہ ایک کارپوریٹر بنے۔ تو اس کے افراد خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، سسرال والے ہیں، سمدائے والے ہیں، دوست احباب بولتے کہ بھائی ایک تانے کے طور پہ رہے تم اتنے سال سے لیڈر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، اس کے پارٹی کے پیچھے کام کر رہے ہیں، آج آپ کو کارپوریٹر بھی نہیں بنائے۔ تو اس قسم کی جو عہدوں کا امید رکھتے ہیں لوگ، بجائے اس کے اگر سیاسی جماعتیں 1 2 3 4 مرتبہ اگر چہروں کو ریپیٹ کرتی ہے تو ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے کہ بھائی اب اتنا کر کے ہم کو کیا فائدہ، پہلی بار نہیں ملا، دوسری بار نہیں ملا، تیسری بار ملا، امید ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ورکرز میں جو اسپرٹ کم ہوتی ہے تو یہ عوام سے ربط میں نہیں آتے اور ایک قسم سے انفرادی کمپلیکس میں آتے ہیں کہ بھائی اتنا کر کے کیا فائدہ، یہ کر کے بھی کیا ہونے والا ہے۔ اس قسم سے جو ہو رہی ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہ چیز یہ ورکرز میں پیدا ہونے سے ورکر عوام تک پہنچنے میں ناکام رہے، ان کو کنونس کرنے میں ناکام رہے، تو اس کی وجہ سے بھی پولنگ پرسنٹیج گرتا جا رہا ہے۔ کیونکہ گراس روٹ لیول پر عوام سالار محترم کہتے تھے کہ صدور و متمدین ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اسپائنل کارڈ۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے تو آپ کو بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوگی، ٹھہرنے میں بھی تکلیف ہوگی، لیٹنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ مجلس کے پاس کوئی حکومت تو ہے ہی نہیں، ایک مختلف ایک جماعت ہے، محدود اراکین ہیں، اراکین اسمبلی ہے، بلدیہ ہے، رکنی پارلیمنٹ ہے، تو ایسے کچھ نامنیٹڈ پوسٹ وغیرہ کی بھی طرف بھی وہ نہیں کر سکتی جیسا حکومتیں کر سکتی ہیں۔ تو اس کو پھر بھی بیلنس کرتے ہوئے صدر مجلس جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں ہر ایک کو مینیج کرنے کی، ہر ایک کو سیٹ کرنے کی۔ اکبر صاحب ہے، صدر صاحب ہیں، جہاں پر عہدے نہیں ہوتے ہیں وہاں ملازمت دیتے ہیں، جہاں ملازمت دیتے ہیں کہ انچارج بنوا کر دیتے ہیں، کچھ اس قسم سے شفلنگ کر کے جہاں کا وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حتی الامکان اور مزید جو ہے حقدار کو حق ملنی چاہیے، مستحق کو اس کا مقام ملنا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز اگر ہر پارٹیوں میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ورکرز میں ایک جان، ایک اسپرٹ پیدا ہوگی اور وہ عوام تک رجوع ہونے میں کامیاب ہوں گے۔
کئی ورکر نیکسٹ ٹو دا مومنٹ تک آ کر رک جاتے ہیں کسی وجوہات سے، جو فائنانشیل طور پہ مستحکم نہیں ہوتے، وہ لڑنے کے اہل ہوتے ہیں، جماعت بھی مانتی ہے کہ لڑ سکتے ہیں، لڑا جا سکے، لیکن کچھ اسمبلی یہ انتخابات کے اخراجات وغیرہ کچھ قسم سے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی جو مایوس کن اراکین ہیں یہ عوام تک پہنچ کر کنوینس کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پولنگ پرسنٹیج گر رہا ہے. اور دوسری وجہ میں نے بتایا کہ کاموں کی جو مسلسل شکایت ہے، ابھی ہائی ماسٹ لائٹس ہم کو دیا کرتے تھے، فوکس لائٹ دیا کرتے تھے، اسٹریٹ لائٹ دیا کرتے تھے، بورویلز دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں. ایک راؤنڈ کور مینول کا کور نہیں ڈلوا سکتا کارپوریٹر، ایک مینول کا ڈھکن نہیں بدلا سکتا، ایک پلے گراؤنڈ کی باؤنڈری وال اور گیٹ نہیں ڈلوا سکتا، تو پھر اس کے بعد بچوں کو ٹیم ہے ایک گراؤنڈ میں کھیلنے والے کو کرکٹ کا سامان نہیں دلا سکتا. تو اب یہ لوگ کیا امید رکھیں گے؟ جی وجہ صاحب آپ کنٹینیو کریں. تو جیسے یاسر صاحب ابھی جو امیدواروں کے نام بتا رہے تھے، یقیناً ان میں بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو پہلی بار انتخاب لڑے ہیں. جیسے چھاونی سے گزشتہ وقت مرتضی علی صاحب 2 مرتبہ کارپوریٹر تھے. اس بار جو ہے عبدالسلام شاہد صاحب نئے چہرے کو دیا گیا ہے، لیکن وہاں کی عوام نے انہیں قبول کرتے ہوئے اچھی اکثریت سے ان کو کامیابی کی ہے، یہ قابل مبارکباد ہے. دوسرے دبیل پورے سے ایک سینئر ہمارے لیڈر ہے علامدار والا جائی، جیسے کہ میں نے ابھی سیریل قائدین کی بنایا ہے. مسلسل یہ لوگ درخواست ڈالتے رہے اور دوسرے امیدواروں کو ٹکٹ ملتا رہا، اس کے باوجود بھی انتہائی ایمانداری دیانتداری سے جماعت سے وابستہ رہے، کام کرتے رہے، جماعت سے محبت رکھے. اور میں بھی ان کو ہماری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. علامدار والا جاہی، ان کے بڑے بھائی شہریار والا جاہی، یہ خاندان پورا جماعت کا چاہنے والا ہے. اور تیسرے امیدوار جو آپ نے کہا احمد نگر سے رفت سرفراز انجینئر جو نوجوان ہیں مہدی پٹنم کے، وہ بھی احمد نگر کی پہلی سیٹ ہے جہاں سے عائشہ روبینہ سابقہ میں کارپوریٹر تھیں، اس سے پہلے ماجد حسین کارپوریٹر تھے وہاں سے. وہ بھی قدیم مجلس کا حلقہ ہے، وہ بھی ایک نئے امیدوار، نیا چہرہ ہے. ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، جیسے احمد نگر، چھاونی اور دبیر پورہ. باقی دیگر کے امیدوار تو پرانے امیدوار ہیں، وہ دوسری حلقوں میں پہلے سے ہی امیدوار تھے. جیسے ایم اے وہاب صاحب دوسری مرتبہ منتخب ہوئے، سلیم بیگ صاحب ریاست نگر سے چوتھی مرتبہ منتخب ہوئے ہیں، محمد سلیم صاحب رمرس پورے سے، دودھ بولی سے، وہ پہلے کشن باغ کارپوریٹر تھے. حسینی پاجا صاحب جو جہنما کارپوریٹر تھے، وہ کشن باغ سے منتخب ہو کر آئے، وہ بھی دوبارہ. اور میں یہ بتانا چاہوں کہ جس طرح سے اکبر اویسی صاحب کی قیادت میں جو کام ہوئے تھے ریلیف کے سیلاب کے دوران، وہاب صاحب نے وہاں پر بہت کام کیا تھا. جس طرح سے وہاب صاحب وہاں پر کام کیے تھے کہ گھر گھر جا کر وہاں پر عوام کی منتقلی ہو، اس طرح سے مصطفیٰ سلیم بیگ صاحب کی طرف سے جو ٹیم اکبر صاحب کی تھی وہ بہت ہی مطلب متاثر طور پر جو اکبر صاحب کی نگرانی میں جو کام ہوئے تھے وہ بہت غیر معمولی کام ہوئے تھے. اور بہت اچھی طرح سے وہاں پر نہ صرف امدادی سرگرمیاں، پھر اس کے بعد جو میڈیکل کیمپ، اناج کی تقسیم، یہ جو سب ہوا تھا لاک ڈاؤن سے لے کر سیلاب آنے تک، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بہت اچھا کام ہوا تھا اکبر صاحب کی نگرانی میں. اور اس کے نتیجے دیکھیں کہ آپ اس کے نتیجے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر عوام نے جس طرح سے اعتماد ظاہر کرتے ہوئے انہیں کامیاب بنا. بہت بڑی اور 10,000 روپے کی جو سی ایم ریلیف فنڈ کی تقسیم تھی، اس میں بھی اکبر الدین صاحب نے راست نگرانی میں متاثرین تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. وجہ صاحب یہاں پر ایک بات میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے کہا گیا، اگر ہم امت شاہ کی ہی بات کر لیں تو اگر اسٹیٹ ورسز یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ ورسز سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر لیں تو یہ جو جی ایچ ایم سی انتخابات میں جو ایک دوسرے کا ٹکراؤ کیا گیا، وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے تقریباً ان کا غالباً جو میرے ذہن میں 1,37,000 کروڑ ہم نے آپ کو دیا تو آپ نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ. تو جو اسکیمز ہیں، جو کچھ لوگوں کو راحت پہنچانے والے معاملات ہیں، تو یہ جو اسٹیٹ ورسز اگر ہم سینٹر کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو انتخابات میں موضوع ایکچوئل یہ ہونا چاہیے تھا. یہ اور بات ہے کہ کچھ اور چیزیں جو ہے باہر سے آنے والوں نے کر دی، لیکن اگر اس کا ہم تقابل بھی کریں، اسکیمز ہے وغیرہ وغیرہ، سینٹر سے لوگوں کو حیدرآباد کی کیا ملا، اور جو ریاست یا پھر جو مقامی اگر ہم سطح پر دیکھیں جو مقامی قیادتیں ہیں ان کی بات کریں تو اس کا اگر ہم کمپیئر کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ جی، سینٹرل نے کیونکہ ٹی آر ایس گورنمنٹ سینٹرل کی این ڈی اے گورنمنٹ میں نہیں ہے، وہ الگ ہے، تو ظاہر ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ ٹی آر ایس کو کمزور کیا جائے، جس طرح بہار میں، یو پی میں، راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر وغیرہ میں جو نان بی جے پی، نان این ڈی اے گورنمنٹس پارٹیز کی گورنمنٹس ہیں، ان کو ان کا مقصد ہوگا کہ وہ ڈیمیج کرے، کمزور کرے یا اکثریت میں وہ آنے کے لیے کوشش کرے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو امداد دے کر ان کو پازیٹیو پوائنٹ یا ان کی شہرت بنائی جائے. برخلاف اس کے ٹی آر ایس نے کوشش کی ہے، اور ٹی آر ایس کو سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ یہ رہا کہ کلین مجلس اتحاد المسلمین اس کے ساتھ ہے، اور بخوق صدر مجلس بیرسٹر سعودی نویسی صاحب بنفس نفیس چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نازک حالات میں مشورے بھی دیتے ہیں اور چیف منسٹر کو قبول بھی کرتے ہیں. اسی دوسری طرف اخبار
ایوان اسمبلی کے اندر بھی حکومت کے کاموں کی ستائش بھی کرتے ہیں، جہاں کچھ کاموں میں کوتاہی رہتی ہے وہاں تنقید بھی کرتے ہیں، بے باکانہ انداز میں بغیر کسی مفاد کے ڈر و خوف کے وہ کامیاب نمائندگی کرتے ہیں، اس پر بھی حکومت نوٹ لے کر کام کرتی ہے۔ اور جیسے کہ حکومت اور KTR وغیرہ نے اعلان کیا کہ ہم ڈیولپمنٹ آف حیدرآباد کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسرا اگینسٹ کمیونل فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم پرامن شہر چاہتے ہیں، ہم کرفیو فری شہر چاہتے ہیں، بالکل کرفیو نہ ہو اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ ہو، شہر میں امن امان برقرار رہے، اور تیسرے جو ہے فری واٹر اینڈ الیکٹریسٹی دی جائے شہریوں کو، اور میٹرو ریل جو شہر کے اندر لائی گئی ہے کتنے کلو میٹرز کی لائی گئی وہ پرانے شہر میں بھی لائی جائے گی، اور ایجوکیشنل ریولیوشن ہے جو 90,000 مائنورٹی اسٹوڈنٹس جو ٹیمبریز کے تحت اسکولس میں پڑھ رہے ہیں وہ بات بھی انہوں نے بتائی، اور اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن کی بات ان لوگوں نے کی، اور ڈبل بیڈ روم کے مکانات کی بات TRS کر رہی ہے، اور یقیناً اس بات میں ہمیں شکایت ہے کہ وہ دوسرے ادر ایریاز میں ادر دین اولڈ سٹی وہاں پر ڈبل بیڈ روم کے مکانات بنا رہی ہے اور دے رہی ہے، جیسے کہ خود آپ گاندھی بھون کیئر ہاسپٹل کے پیچھے کلکٹر آفس کا جو علاقہ ہے دیکھتے ہیں، کچھ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنا کر وہاں پر غیر مسلمین کو اکثریتی طبقے کے لوگوں کو دی گئی ہے، لیکن پرانا شہر اس سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ پرانے شہر میں آج آپ دیکھیے 60% لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پرندے بھی نہیں رہتے پرائے آشیانوں میں، ہماری تو عمر گزر گئی کرائے کے مکانوں میں۔ اب جب ہمارے قائدین دورہ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہاتھ پکڑ کر سوال یہ کرتے ہیں کہ اسد صاحب ہمارا کرائے کے گھر میں ہے، اکبر صاحب ہمیں کرائے کا گھر دلائیے، ہم جو مہینے مزدوری کر کے روز کماتے ہیں آدھے سے زیادہ پیسہ کرائے کے مکانوں میں جاتا ہے۔ تو یہ خاطر خواہ 2 بیڈ روم کا مکان پرانے شہر کے اندر تقریباً نہیں بلکہ غفلت کے مطابق نظر انداز کیا گیا ہے، اس پہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکومت نے بستی دواخانوں کا جیسے جاتا صاحب نے کہا یہ بہت اچھا بات ہے کہ سلطان شہی پلے گراؤنڈ میں کھولا گیا، بھوئی نگر میں کھولا گیا، ملک پیٹ کے علاقے میں کھولا گیا۔ اس بستی دواخانوں سے میں عوام سے بھی ٹی وی چینل کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا نظم ہے، ایک بہترین تجربے کا ڈاکٹر ہے، 2 نرسز ہیں وہاں پر، اور شوگر کا فری ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، BP ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر دوسرے ٹیسٹ کر کے بھجوایا جا رہا ہے، اور فری تشخیص فری دوائیں دی جا رہی ہیں۔ میں خاص طور پہ خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ قریب جا کر بستی دواخانوں سے استفادہ حاصل کریں۔ صبح 10 بجے سے 5 بجے تک یہ دواخانے صدر مجلس بیرسٹر سعودی نبی صاحب کی نمائندگی پر تمام مجلسی حلقوں کے اندر دلوائے گئے ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھائیے، جو TRS کے کاموں میں ایک یہ بھی کام ہے۔ آسرا پینشن کا جہاں سے تعلق ہے 3016 روپے 2016 روپے جو بیواؤں کو معذورین کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، کچھ حد تک یہ 2-4 سال میں اس میں کچھ کمی ہوئی ہے، اس کو کچھ روکا گیا ہے، اس میں بھی جاری کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے جو ہے یہ تالابوں کی حفاظت کی بات TRS نے کی ہے، اور اسکالرشپ اوورسیز اسکالرشپ کو 5 لاکھ سے 10 لاکھ سے 20 لاکھ بڑھایا گیا ہے۔ ایوان اسمبلی میں اکبر صاحب بھی اس سلسلے میں نمائندگی کی، اور کئی نوجوان ہمارے میں دیکھ رہا ہوں بیرون ممالک میں جا کر اوورسیز اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پولوشن کنٹرول فری الیکٹریکل وہیکلس چلانے کی بات کر رہی ہے TRS گورنمنٹ، اور پھر ویسٹیج اور ڈیبریز کو ملا کر پاور جنریشن کی بات کر رہی ہے، اور ہیلتھ کے لیے اسپیشل ہاسپٹلس کھولنے وغیرہ کی بھی بات کر رہی ہے گورنمنٹ۔ شادی مبارک اور کلیانم لکشمی کا جو معاملہ ہے وہ بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کام حکومت اچھا کر رہی ہے۔ دیکھیے ہم کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول رکھتے ہیں کہ ہم کو جو کام اچھا ہوا اس کی تعریف کرنا چاہیے، جو نہیں ہوا اس پر تنقید کرنا چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو یہ شادی مبارک سے کوڑا لوگوں کو دیا جا رہا ہے، چیک دیے 1,116 روپے، الحمدللہ اس سے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جو قرض لے کے شادی کرتے ہیں، یہ 1,116 روپے شادی کے بعد ملنے کے بعد ان کا خرچ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور CM ریلیف فنڈ سے جو آروگیہ شری اسکیم ہے اس میں بھی تھوڑی سی سست رفتاری دیکھی جا رہی ہے، اس میں بھی ضرورت ہے کہ کافی لوگ کارپوریٹ ہاسپٹلس کا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم حکومت کی طرف سے مطالبہ کریں گے کہ اس فراغ دلی کا مظاہرہ کرے اور زیادہ سے زیادہ آروگیہ شری کے تحت CM ریلیف فنڈ کی اسکیمز میں اور رقم کو جاری کریں۔ یہ بھی جاننا چاہوں گا مختلف شہروں میں مطلب کیمپیننگ کے درمیان یا پھر جلسوں کے درمیان آپ بھی جاتے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں، اگر ہم کمپیئر کریں شہر حیدرآباد ملک کا 5واں جو ہے ایک بڑا شہر ہے اور اس کی کئی ایک اعتبارات سے انفرادیت ہے، لیکن مرکز کی قیادت آ کر کہتی ہے یہاں پر کہ ہم اس کو IT ہب بنائیں گے۔ بھئی IT ہب ہم نے سنا تھا حیدرآباد سے اور ہم نے سنا تھا بنگلور سے، لیکن اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو IT ہب بنائیں گے، تو اگر ہم کمپیئر کریں ترقی کے اعتبار سے حیدرآباد کو ملک کے دیگر علاقوں سے، دیگر بڑے شہر بھی ہیں اور پھر وہ شہر بھی ہیں، وہ علاقے بھی ہیں جہاں پر گنجان آبادیاں ہیں، ہم بات کریں مختلف ریاستوں کی، اگر کمپیئر کریں تو کتنی ترقی ہوئی ہے حیدرآباد؟
حیدرآباد میں الحمدللہ کافی ترقی 90s کے بعد سے ہوئی ہے. حیدرآباد نہ صرف آئی ٹی کا ہب بن چکا ہے بلکہ میڈیسٹی بن چکا ہے. جی ہندوستان ہی نہیں ہے، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیرونی ممالک، خود عرب ممالک کے اندر سے کئی لوگ جو سرمایہ دار ہیں ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر اس کا علاج کا ٹریٹمنٹ آپ کو علاج کروانا ہے تو آپ حیدرآباد کے فلاں دواخانے میں جائیے، فلاں ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے. یہاں تو ایسے اسپیشلائزیشنس یہاں پر ہمارے دواخانوں کے اندر ہے. خود اگر ہمارا مجلس اتحاد المسلمین کا اسرا ہاسپٹل دیکھتے ہیں آپ، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، تو اس میں ایسے ایسے اکوپمنٹس اکبر الدین اویسی صاحب نے منگوائے ہیں، خاص طور پہ نرسری انفینٹ بچوں کے لیے. جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بچے ایب نارمل پیدا ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو بالکل صحت مند پیدا ہو رہا ہے. کم سے کم اس کو ایک جانڈس تو بھی رہتا ہے، اس کو جسم میں پیلا پن ہوتا ہے، تو اس کو ایک لائٹ میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو آبزرویشن میں رکھنے کی پڑ سکتی ہے. تو ایسے اکوپمنٹس انہوں نے نرسری کے اندر رکھا ہے کہ دوسرے ہاسپٹل، کارپوریٹ ہاسپٹلس کے لوگ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کو لے کے فوری یا تو نیلوفر جائیے یا اسرا ہاسپٹل کو جائیے. تو یہ ہمارا تو بنا ہے، یہ ایسے ان کی جو باتیں ہیں یہ ایسی ہیں مٹھائی کی دکان پہ نانا کی فاتحہ والی باتیں ہیں. جب تمہارے ہاتھ میں مرکزی حکومت ہے تو خود دلی کا کیا حال ہے آپ کے پاس بتائیے. آج جیسے حسن صاحب نے کہا کسان آج وہاں مر رہا ہے، لڑ رہا ہے، سڑکوں پر ہے، پانی میں بھیگ رہا ہے، پانی کا اس پہ بارش کی جا رہی ہے. حالیہ شاہین باغ کا اتنا طویل احتجاج دلی کے اندر ہوا. دلی کی ٹریفک اور پولوشن کا کیا حالات ہے آپ دیکھیے، کیسے وہاں پہ انسٹیبلٹی آف پولیٹکس ہے، وہاں کیسا نظام آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر چل رہا ہے. کیسے 16 دسمبر کا جو ریپ کا واقعہ ہوا تھا دلی کے اندر، وہاں لا اینڈ آرڈر کیا ہے، وہاں سیکورٹی، ویمنس کی سیکورٹی، بچوں کی سیکورٹی کیا ہے آپ بتائیے. جہاں آپ اقتدار پہ وہاں خود آپ کر کے تو پہلے بتائیے. آپ حیدرآباد کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ حیدرآباد الحمدللہ روڈ وینڈنگ کے لحاظ سے، آؤٹر رنگ روڈ کے لحاظ سے، شمشاباد ایئرپورٹ کا جو گراف بڑا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، پھر ہائی ٹیک سٹی ہے، گچی بولی اسٹیڈیمس ہے، یہاں پر بہت سارے بایو ڈائیورسٹیز ہیں، فارماسیوٹیکلس کی بات کیجیے، یونیورسٹیز کی بات کیجیے، ایجوکیشن کی بات کیجیے. آپ بہت ساری ترقیاں یہاں پر ہو رہی ہیں جس سے ریٹ بڑھا ہے زمین کا، فلیٹس کے رینٹس بڑھ رہے ہیں. یہاں پر ہر چیز کا بزنس کے لوگ یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور منی حیدرآباد جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ بالکل صحیح ہے. دیکھیے منی ہندوستان منی انڈیا جو کہہ رہے ہیں بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد آج نوح علیہ السلام کی کشتی بن چکا ہے. ملک کی ریاست میں کہیں بھی آفت سماوی آتی ہے، قحط آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، فساد ہوتا ہے، یا کسی قسم کی پریشانی وبا پھیلتی ہے تو لوگ حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں حیدرآباد کے اندر بہار کے لوگ ہیں، مہاراشٹر کے لوگ ہیں، کرناٹک کے لوگ ہیں، یو پی کے لوگ ہیں، جھارکھنڈ کے لوگ ہیں، گجرات کے لوگ ہیں، اڑیسہ کے لوگ ہیں. کئی ہوٹلوں میں آپ دیکھیے نرسز کیرلا کے ہیں، راجستھان کے ماربل کا کاروبار دیکھیے آپ. تو حیدرآباد ایک ایسا وسیع علاقہ ہے. یہ نظام سرکار کی جو بات کریں، نظام سرکار کی مہربانی ہے، ان کی پیار و محبت ہے. یہاں کا گنڈی پیٹ کا جو پانی ہے اس کے اندر ایسی مروت ہے کہ ہم ادر اسٹیٹس میں بھی ہمیں صدر محترم کے ساتھ پھرنے کا اتفاق ہوا. کبھی ہم لیجر فری پریڈ میں باہر نکلتے ہیں تو لوگ کچھ پوچھے تو بتانا نہیں گوارا کرتے، یا پتہ کہاں ہے تو کہتے آئیڈیا نہیں ہے. ہمارے حیدرآبادی آپ سے پتہ پوچھیے یاسر صاحب کا گھر کہاں ہے تو پورا گھر تک لے جا کر پہنچا دیں گے. اتنے مروت پسند لوگ ہوتے ہیں ہمارے کہ اپنا گھر دے دیتے ہیں، اپنی جائیداد دیتے ہیں، اپنا کاروبار دیتے ہیں، ہر چیز دے دیتے ہیں. آج جو بہار میں ہمارا جو 5 امیدوار منتخب ہو کر آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی وہ بات نہیں ہے. بہاریوں کو چاہیے تھا، ہمارا حق تھا ان کو ووٹ مانگنے کا. آج جو لوگ بہاری لوگ حیدرآباد کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جوتے کا، چپل کا، گوٹوں کا، لیدر کا، بیگز کا، ترکاری کا، ڈیلی وینڈرز کا، ایک اچھے طور پر معاشی طور پر مستحکم ہو چکے ہیں. چونکہ بہار میں آبادی زیادہ ہے اور سورسز اور وسائل کم ہیں، سورس آف انکمز کم ہے، تو بھوک مری سے تو بہتر ہے کہ یہاں کا 2 وقت کی روٹی کھا کر رات پر چھت کے نیچے سو رہے ہیں. میں نے ایک بہاری کو سلطان شہر میں دیکھا ہے جو چپلوں کا کاروبار کرتے ہیں، 90 لاکھ کی غیر مسلم کی پراپرٹی خریدا ہے وہ اسی سال، اور پھر مزید 90 لاکھ لگا کر 4 فلور کی بلڈنگ بنا رہا ہے. تو بتائیے کیا وہ شخص بہار میں رہتے ہوئے اتنا معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکتا تھا؟ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ بھائی حیدرآباد ہے تو اویسی برادران کا حیدرآباد ہے. یہ بالکل بالکل، کیونکہ اویسی برادران، یہ اعتراض ہے، یہ شاید مطلب اعتراض تو ہوگی کیونکہ ہے اویسی برادران کی خدمات ہے. اویسی برادران ڈٹ جاتے ہیں، سیاسی طور پر مستحکم ہوتے ہیں. کوئی ٹیکس آپ سے زبردستی نہیں وصول کیا جاتا، کوئی آپ پر چالانات نہیں کیے جاتے، کوئی آپ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، کسی قسم کے ظلم کو ہونے نہیں دیتے حیدرآباد کے اندر. یہ تمام چیزوں کی آزادی دی جاتی ہے. رات میں بھی اکیلے آپ پھر سکتے ہیں حیدرآباد کے اندر. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کالج مجلس اتحاد المسلمین کی حیدرآباد ہی میں رہے، باہر کیوں آ رہے ہیں؟ بالکل باہر کیوں؟ ہاں تو باہر تو ہمارا حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے. باہر کے لوگ ہم کو بلا رہے ہیں، باہر کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے،
बाहर बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है और मजालिम हो रहे हैं, गैर महफूज महसूस कर रहे हैं लोग। आप आएंगे तो फिर इल्जाम लगेंगे आप पे। तो इल्जाम तो लगने ही है, इल्जाम तो लगना। इस दुनिया में शराफत से जीना भी मुश्किल है। लोगों ने मरियम और सीता पर भी इल्जाम लगाए। अगर हम इल्जामात पर डर कर हो जाए तो देखिए, इल्जामात तो सब पे लगे हैं, मजहबी लोगों पर लगे हैं, सियासी लोगों पर लगे हैं। इल्जामात से डर कर हम हक की राह से फरार इख्तियार नहीं कर सकते हैं। जहाँ लोग खुश हैं, जहाँ लोग तायद करें, जहाँ लोग तारीफ करें, जहाँ वोट देकर उम्मीदवार जिता रहे हैं, उनको भी तो हमें देखना है। उनकी अक्सरियत है ये इल्ज़ाम लगाने वालों से। तो इसी तरीके से यहाँ हैदराबाद में ये हाल है। आप देखिए जितने मदारिस और मसाजिद और हैं, उसके अंदर आइम्मा और मदारिस चलाने वाले कौन हैं? जी, बिहार के लोग हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब एक जलील आलिम दीन हैं, बिहार के हैं। सबीलुल इस्लाम के जो बानी थे मौलाना मौलाना रिजवानुल खासमी साहब, वो बिहार के थे। आज मदरसे रहमानिया दिल्ली के मौलाना मुफ्ती गयास रहमानी साहब हैं। ऐसे कई मदारिस, कई मसाजिद और मसाजिद के आइम्मा बिहार के हैं। तो बिहार के लोगों को कितना हैदराबाद ने गले लगाया, कितना संवारा, कितना सजाया, कितना डेवलप किया। तो अगर आज आप हमको 5 MLA देते हैं तो ये हमारा हक है। आपने हम पर एहसान नहीं किया, हम बराबर हक रखते हैं मांगने का। बिहारी ये बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई और सवाल कर रहा है भाई कि क्यों आप जो है इसीलिए कि हम उनकी यहाँ खिदमत कर रहे हैं और वो हम वहाँ गए तो वो हमारी खातिर कर रहे हैं और हमको इज्जत देकर हमको थैंक्स कर रहे हैं और उनको हमारी जरूरत है। और वो जानते हैं कि अगर वो वोट हमको देते हैं तो उनके पास डेवलपमेंट होगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनको सियासी इस्तेकाम मिलेगा, उनको माशी इस्तेकाम मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगी। इस वजह से वो हमको वोट दे रहे हैं। उनको कोई एतराज़ नहीं है, उनको वो नहीं है तो आप तनकीद करें क्योंकि आपको खतरा है, इसलिए आप हम पर एतराज़ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी रजानिगार M.A. माजिद साहब और सीनियर मजलिस के लीडर वजाहत अली खान साहब। इन दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। मैं वजाहत साहब से पूछना चाहूँगा कि उमूमन सियासी जमातों के अंदर तनासुब देखा जाता है कि आप कितने उम्मीदवार खड़े करते हैं और आपका कामयाबी का तनासुब कैसा होता है। तो यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 51 उम्मीदवारों को खड़े किया था और यहाँ पर अब 45 आते हैं। तो जिस तरह से तकरीबन 90% यानी कि 85 से 90% का यहाँ पर कामयाबी का प्रदर्शन रहा है, समझिए अब, या इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है, आप कह सकते हैं कि मुजाहरा रहा है। और ये ओवरऑल जिस तरह से कामयाबी हुई है वो आप किस तरह से देखते हैं कि जहाँ पर अब तक जो 45 के ऊपर 22 तक तो जीत चुके हैं, अभी 23 के ऊपर यहाँ पर लीडिंग बताया जा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं? इससे पहले भी 2016 के इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 60 उम्मीदवारों पर 60 हल्कों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिनमें से 44 उम्मीदवार मुंतखब होकर आए थे। उसी तरह इस बार 51 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतारा है, जिनमें से 40 के ऊपर लीड बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी इससे आगे भी बढ़ने की उम्मीद है और काउंटिंग और लीडिंग्स भी आ रही हैं हमारे सामने। तो ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिवायती हल्के हैं, जहाँ सर हैदराबाद के अंदर जैसे आप जानते हैं कि 7 अरकान असम्बली हमारे इन इलाक़ों के अंदर है, जैसे चंद्रायन गुट्टा या खुदपुरा है, मलकपेट है, कारवान है, बहादुरपुरा है। तो इन इलाक़ों के अंदर जो साबिक़ा कॉरपोरेटर्स हैं उनको सिर्फ हल्के बदले गए हैं, थोड़े से चेंजेस शफलिंग की गई है। बाज़ जगह चौथी मरतबा भी कॉरपोरेटर्स है, तीसरी मरतबा भी है। एक बात बता दूं कि हमारे बिल्कुल वजह इस तरह से अब जो अटेंड आपको बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ कहाँ है, 20 से 22 वार्ड पर कामयाबी हुई, अभी भी चलता है 6 बजे। तो आप मौजूदा यहाँ पर ये उठ रहा है कि मामला कोर्ट में भी गया, एक्स ऑफिशियो का मामला भी कोर्ट में गया है। और जिस तरह से अगर बीजेपी अगर 60-70 पे आएंगे, क्योंकि हाफ में मार्क तकरीबन यहाँ पर 76 होता है, अगर वहाँ पर एक्स ऑफिशियो को कोर्ट, क्योंकि फिर 4 जनवरी को इसकी समाअत करने वाला, अगर वहाँ पर कोर्ट से ज़्यादा का वो होगा की प्लेयर है। क्योंकि कभी भी अगर हैदराबाद में अब ऐसा लग रहा है कि जो हैदराबाद की अब जो मौजूदा सियासत मुझे नजर आ रही है, मुस्तकबिल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक किंग मेकर रहेगी और उसका कोई हुकूमत नहीं। ये तो हर वक्त है कि मजलिस सालाना हम बादशाहगर के मौक़िफ़ में है और बादशाहगर के मौक़िफ़ में हमको रहना चाहिए। जैसे ये जो 44-45 सीट ये मजलिस के हैं, वो चौथी मरतबा इलेक्शन लड़े हैं। जैसा मुबीन साहब जो रमरसपुरे के कॉरपोरेटर रहे वो अब शास्त्रीपुरम से लड़े हैं और कई ऐसे कॉरपोरेटर सैयद बिनाज साहब अकबरबाग के हैं, दूसरी मरतबा लड़े हैं। मोहम्मद सलीम साहब तीसरी मरतबा, माजिद हुसैन तीसरी मरतबा। तो इस तरह डॉक्टर समीना है, नसीर सुल्ताना है, ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेटर्स हैं जो चौथी, तीसरी, दूसरी मरतबा इंतखाबात लड़े हैं और इसके नतायज तो 44 तक तो होना ज़रूरी है। अब इसमें हमको जो आवाम में और हमें तजुर्बा था, ख़ास तौर पर एरागड्डे की सीट है और बोलकपुर की सीट है, शेखपेट की सीट है, जामबाग की सीट है, सुलेमान नगर और शास्त्रीपुरम में भी गुज़िश्ता वक्त हम जीत चुके हैं वहाँ से भी।
تو گھاسی بازار کی سیٹ ہے جہاں پر شکست ہوئی تھی، اعظم پوری کی سیٹ ہے، ان سیٹوں کے اوپر زیادہ ہے کہ مجلس اور کس کامیابی حاصل. اور دوسری بات جو بی جے پی آ رہی ہے، یہ کہیں پر بھی میں نے سمجھتا کہ ماجد صاحب یہاں میں موجود ہیں کہ بی جے پی نے مجلس کی کسی بھی سیٹ کو نقصان پہنچایا ہو. مجلس کو بی جے پی سے کسی قسم کا نقصان یا دھکا نہیں پہنچا، بلکہ اگر دھکا اور نقصان پہنچا ہے تو ٹی آر ایس کو پہنچا ہے. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ٹی آر ایس میں ایسی کیا کمی، کیا کوتاہی رہ گئی تھی جو ٹی آر ایس کی غلطیوں کی وجہ سے بی جے پی آئی اور بی جے پی کو فائدہ پہنچا ہے. تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ عملی انتخابات میں سوائے لال بہادر اسٹیڈیم کے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی زیادہ تر انتخابی مہم میں حصہ لیے ہوں یا عوام کے درمیان میں آئے ہوں. اور بہت ساری ایسی چیزیں رہی ہوں جہاں سے پرانے شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں سیکنڈ پوزیشن پہ ٹی آر ایس کے کینڈیڈیٹس آئے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی مبارک کی اسکیم ہے 1,116 روپے ہیں، کچھ نل کے بل معاف کیے گئے ہیں، کچھ 3,016 روپے کا پینشن آسرا کے تحت دیا جا رہا ہے، اور حالیہ بارش اور سیلاب کے درمیان جو 10,000 روپے دیے گئے ہیں. ایسی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عوام تائید میں ووٹ ڈالی ہوگی. لیکن اہم وجہ یہ ہے کہ جو 2014 میں وعدے کیے گئے تھے، خاص طور پہ 12% ریزرویشن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیجیے، میں KCR وعدہ کرتا ہوں کہ 4 مہینے میں 12% ریزرویشن لاؤں گا. اور ملازمت کی بات کہی گئی تھی، پھر وقف بورڈ کے جائیدادوں کی تحفظ اور اس کو جوڈیشری پاور دینے کی بات کی گئی تھی، اور 2 بیڈروم کے مکانات کی بات کی گئی تھی جو ابھی تک پرانے شہر کے اندر راترخواہ نہیں دیے گئے ہیں. جیسے ماجد صاحب یہ گاندھی کلکٹر آفس کے پیچھے کے جو علاقے ہیں وہاں کیسی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اکثریتی طبقے کے لوگوں کو اور دلت بھائیوں کو وہاں پر بنا کر دیا گیا. ایسا کہیں بھی پرانے شہر کے اندر نہیں دیکھا جاتا. پرانے شہر میں پہلے بھی اور کئی بار بھی کہہ چکا ہوں کہ 60% لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. پرندے بھی نہیں رہتے پرائے آشیانوں میں. ہماری تو عمر گزر گئی کرائے کے مکانوں میں. تو خاطر خواہ ٹی آر ایس اس تعلق سے کوئی سنجیدہ نہیں ہے. پھر تیسری اہم بات میٹرو ریل پران گئی ہے، پیش رفت کی خاص طور پہ نہیں دی جا رہی ہے. اور جو بجٹ جو کارپوریٹرز کا تھا، اس 2016 کے اندر کارپوریٹرز کو بجٹ نہیں دیا گیا. ابھی 2 سال ہو چکے ہیں، MLAs کو بجٹ نہیں دیا گیا. تو پھر ترقیاتی کام ان علاقے کا نالا ہے 2 سال ورک ہے، اس میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. بہادر پورے کا فلائی اوور برج ہے، وہ کام سے کافی عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. روڈ ویڈنگ ہے، نالا ویڈنگ ہے، نالا ڈیسلٹنگ کے کام کئی علاقوں کے اندر نہیں ہوئے جس میں حالیہ بارش میں کافی متاثر ہونا پڑا. پھر عثمانیہ دواخانے کی خستہ حالی ہے، جو پرانے شہر کا غریب اکثریت کا طبقہ وہاں پر جا کر علاج کرواتے ہیں، اس کی بری حالت ہے. اور موسی ریور کی صفائی کے بارے میں جو مچھروں کی بہتات جو ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں موسی ریور کا، آپ بتائیے کتنے مچھروں کی وجہ سے ڈینگو، ملیریا، جاپانیز وائرل فیورز وغیرہ پھیلے، اس کی صفائی کے لیے حکومت سنجیدہ نہیں ہے. معذر اماموں کی تنخواہوں کے تعلق سے بات کی گئی. اب 6 مہینے تک معذر اماموں کی تنخواہ نہیں آئی. خاص طور پہ آپ مکہ مسجد کے دیکھیے 3 مہینے تک وہاں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں. شادی مبارک کی ایک اسکیم ہے کلیانم لکشمی کی، کچھ حد تک 1,116 روپے دیا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، بہتر ہے. اس کے علاوہ ٹی آر ایس سے جو ناراضگی کی وجہ یہ رہی، ایک خانہ کی مسجد ہے، سیکریٹریٹ کی مساجد ہے، اور پھر مکہ مسجد کی جو تعمیر کا لیکیجز کا مسئلہ ہے، ہاؤس کا مسئلہ ہے اور رینوویشن کا ہے، اس کو بھی تعویلات میں ڈالا جا رہا ہے. اور اس قسم سے اعلیٰ انکاؤنٹر کے نوجوانوں کو اس گرہ شہر نہیں دینے کی بات کچھ طبقے کے اندر اس کی بھی ناراضگی پائی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ٹی آر ایس کی ہیں، جو اقلیتی ووٹوں سے آپ کہیے یا سیکولر ووٹوں سے چاہیے، ٹی آر ایس محروم رہی، اور جس کی وجہ سے بی جے پی نے اپنا کمیونل کارڈ کھیلتے ہوئے بی جے پی کا ایجنڈے میں نے یہ صاف ظاہر کیا کہ ہم ڈائناسٹی اور کمیونلزم کے خلاف الیکشن لڑے وہ لوگ، کہ باپ بیٹا بیٹی کہے. اور کمیونلزم میں جیسا کہ ماجد صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 370 کہا گیا، سرجیکل اسٹرائک کہا گیا، حیدرآباد کو بھاگیہ لکشمی بنا دینے کی بات کہی گئی. اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور اس بنیاد پر الیکشن لڑتے ہوئے بی جے پی نے ٹی آر ایس کو نقصان پہنچایا. یہ ٹی آر ایس کے لیے اب سوچنے کا وقت ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کو ختم کریں، دور کریں، اور جو وعدے کیے گئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. چونکہ مجلس اتحاد المسلمین پہلے بھی مستحکم تھی اور الحمدللہ ابھی بھی مستحکم ہے، اور بھی آگے اس کی جدوجہد جاری رہے گی. تو وجاہت صاحب، جس طرح کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو بی جے پی کی جو بھی کامیابی ملی ہے، جو کہ اس سے پہلے کا اگر ہم بات کریں کہ 4 نشستیں بی جے پی کے پاس ہی 4 وارڈ پر کامیابی تھی، اب چلیے 20-25 جو بھی آتے ہیں یا 30 جو بھی آتے ہیں، تو کیا یہاں پر مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کیا ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی سنجیدگی نہیں برتی گئی، یا پھر جو ان کے جو پروگرامز تھے جو وہ تھے، یا پھر حالیہ بارشوں کے دوران بھی اس کا جو طریقہ کار رہا ہے جو نمٹنے کا، شاید اس سے بھی عوام کچھ ناراض ہوگا، اس کا ایڈوانٹیج بی جے پی کو کچھ ملا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس سلسلے میں
کیا بی جے پی کو کچھ غور کرنا پڑے گا اس سلسلے میں، جو جس طرح کے حالات ہیں اور جو جس طرح کا بی جے پی کو اگر، کیونکہ یہ بہت اگر بی جے پی اگر ذرا بڑھتی ہے تو وہ ٹی آر ایس کے لیے پرابلم ہو سکتا تھا، لیکن اب یہاں پر عوام نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم حیدرآباد کی ایکتا کو، یہاں کے بھائی چارے کو، پھر ایک اچھے ترقی یافتہ حیدرآباد کو ہی آگے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی کی بنیاد پر یہ مینڈیٹ آیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہاں پر یہاں ٹی آر ایس سے غلطی ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے شکیل صاحب. یہ جہاں تک مجلس اتحاد المسلمین کا تعلق ہے یا پرانے شہر کا تعلق ہے، آپ دیکھیے اتنے لوگوں کی آمد ہوئی، اتنے جلسے ہوئے، ریلیز نکالے گئے، اتنے بیانات دیے گئے، لیکن الحمدللہ یہ بات بڑی اچھی رہی عوامی شعور میں، اقلیتی طبقے میں، خاص طور پر مسلمس کے اندر. یہ لوگ 1% بھی بی جے پی سے یا ان کے لیڈروں یا قائدین یا ان کی دھمکیوں بیانات سے نہیں ڈرے. یہ بات بڑی اچھی رہی اور بے باکانہ انداز سے آزادانہ طور پر انہوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، اور الحمدللہ اب نتائج دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے حق میں پوری نشستیں جو پہلے کی تھی وہ واپس لوٹ کر آ رہی ہیں. اب اس کا جو ذمہ دار ہے بی جے پی کو یہاں پر آنے کا، یہ ذمہ دار ٹی آر ایس ہے. ٹی آر ایس کی کمیاں کوتاہیاں جو بھی ہوئیں، ان کا غرور تکبر سمجھیے، اوور کانفیڈینس سمجھیے، یا حالیہ جو CAA NRC کے بعد، ایجوٹیشنس کے بعد جو لاک ڈاؤن کے واقعات حیدرآباد میں کرونا وائرس کا واقعہ ہوا ہے، ایسی حالات، ایسی عبرتناک اموات ہم نے دیکھی ہیں کہ شہر حیدرآباد میں میں نے سمجھتا کہ کوئی ایسا خاندان ہوگا کہ کسی کا فرد کرونا وائرس سے متاثر نہ ہوا یا انتقال نہ ہوا یا اس کو کرونا وائرس نہ ہوا ہو. ایک دواخانہ صرف گاندھی ہاسپٹل رکھا گیا پورے ریاست تلنگانہ کے لیے. کتنی مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑا، وہ سب دور سے ہم گزر چکے ہیں. کئی مرتبہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین صاحب نے اعلیٰ عہدیداروں اور اعلیٰ ڈاکٹروں سے، بڑے ڈاکٹروں سے بات کر کے مریضوں کو شریک کروایا تھا انہوں نے. خاص طور پہ یہ بیگم بازار بیدرواڑی کے کالیہ پہلوان کی والدہ، والد، بہاوچ وغیرہ متاثر ہوئے تو ان کو تک انہوں نے شریک کروایا تھا. وجہ صاحب، جس طرح کے اب اکبر ہیں، آپ یاقوت پورے کی تقریباً نتائج آ گئے ہیں اور ان تمام نشستوں پر مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوئی ہے. چندران گٹے سے بھی پورے آ گئے ہیں، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین، بہادر پورا وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر کامیاب ہوا ہے. نامپلی کے بھی تقریباً نتائج آ گئے ہیں، وہاں سے بھی ملے پلی اور جو بھی ڈویژنز تھے وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر آ گئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اب جس طرح سے ملک پیٹ کا بھی آ گیا ہے، ملک پیٹ کے اندر 56 ڈویژن مجلس کامیاب ہوئی ہے اور جو خبر مل رہی ہے وہاں سے اکبر باغ سے بھی مجلس کامیاب ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ڈویژن ہے وہاں سے پوری جگہ سے مجلس اعظم پورے کا قطعی نتیجہ آنا ہے؟ خبریں مل رہی ہیں، لیکن جب تک کہ ہمارے پاس کے جو گراؤنڈ رپورٹنگ ہے، ہمارے جو رپورٹر وہاں سے جب تک تصدیق نہیں کرتے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے. اعظم پورے کا جب اس نتیجہ آئے گا ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو مظاہرہ ہے، یہ جو مجلس کے روایتی حلقے 44 43 44 تو وہ تو الحمدللہ اس میں کامیابی یقینی تھی اور اس میں کامیابی ہوئی ہے. اب خاص طور پہ جو ہماری نظر تھی وہ ایرا گڈھا ہے، بولک پور ہے، جام باغ ہے اور شیخ پیٹ، سلیمان نگر، شاستری پورم، دتاتریہ نگر. ذاکر باقری صاحب جو 2009 میں مراد نگر کے کارپوریٹر تھے، ونٹیج فنکشن ہال شہر کا جو مشہور و معروف شادی خانہ ہے اس کے مالک ہیں، اور سنجیدہ شخصیت باقری صاحب بھی مجلس اتحاد المسلمین سے طویل عرصے تک ان کی وابستگی رہی ہے. ایسے کامیابی مرتبہ وہاں سے منتخب ہوئے تھے. اس کی سیٹ چھین لی ہے، لیکن مجلس نے بی جے پی کی سیٹ چھین لی ہے گھانسی بازار کی. رینو سونی جو خان متنازع رہی ہیں، اس سے پہلے بھی کورٹ کیس ہوا تھا کچھ بچوں کے اس میں معاملات کے اندر. اس بار بھی وہ کورٹ سے کچھ اسٹے وغیرہ لا کر انتخابات لڑی تھی. کافی جدوجہد وہاں پہ کی گئی. محمد غوث صاحب جو سابق مجلس اتحاد کارپوریٹر چار مینار سے اور مجلس کے سربراہ کارکن ہیں سالار محترم کے زمانے سے، وہ گھانسی بازار میں ان کی اہلیہ پروین سلطانہ بہت خاتون قابل اور سنجیدہ خاتون منتخب ہو کر آئی ہیں. بہت اچھی بات ہے. حلقہ اسمبلی چار مینار میں آتا ہے گھانسی بازار، وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اب رحمت نگر ہے جو پلیز کا جہاں سے سلیمان صاحب ٹھہرے تھے، وہاں کا نتیجہ ہمیں دیکھنا ہے. اور جام باغ سے روینہ جو ٹھہرے ہیں. گزشتہ بار ڈی موہن صاحب تھے ماجی صاحب جو چیئرمین بھی بنے تھے 2002 میں بلدیہ کے. 5 ووٹوں سے انہوں نے جام باغ سے کامیابی حاصل کی تھی جو یسوع بابا صاحب کی درگاہ سے پٹیل نگر، سبحان پورہ، آغا پورہ وغیرہ کے اطراف کے مختلف علاقے آتے ہیں، وہاں سے کامیابی کی امید ہے انشاءاللہ. وہاں پر بی جے پی اور ٹی آر ایس میں بھی ٹف مقابلہ چل رہا ہے. تو یہ اہم علاقے ہیں جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے مجموعی طور پہ بات یہی ہوئی کہ مجلس کو بی جے پی نقصان نہیں پہنچا سکی، بی جے پی ٹی آر ایس کو نقصان پہنچی ہے، اور ٹی آر ایس اپنی غلطیوں کی وجہ سے بی جے پی کو اپنی نشستیں
چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے. نہیں کر پائی. یہاں پر بہت سارے علاقے جو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی جو بتا رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں ابھی بھی فائٹ ہو رہی ہے ٹی آر ایس کے اور ان کے درمیان جو جیت ہار کا جو فرق ہے وہ, حالانکہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے میں امیدواروں کے وجہ سے بتایا کہ اکبر بنگ 30,000 6,000 یہاں پر نسیم سلطانہ کے, یہ جو وننگ مارجن مجلس کے ہے وہ تقریباً 5,000 سے بہت زیادہ ہیں, اور ریاست نگر میں 10-11,000 یہ جو آ رہے ہیں, بہادر پورے کے جو 10-11,000 کے جو ڈفرنس آ رہا ہے, وہاں پر ہم ٹی آر ایس کی, جہاں پر بی جے پی سے جو ٹی آر ایس کی فائٹ ہو رہی ہے, جو جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریاز کی بات کریں وہاں پر ان کے درمیان فرق زیادہ نہیں ہے. تو کیا یہ مطلب یہ کس طرح سے ٹی آر ایس کے لیے کیا سوچ ہے اس بارے میں, ٹی آر ایس کو کیا سوچنا چاہیے کہ بی جے پی اس کے پیچھے کھڑی ہے اور اسے نشستیں چھین بھی رہی ہے؟ بالکل, ٹی آر ایس کو بہت بڑا یہ ایک اشارہ ہے, ایک وارننگ ہے سمجھیے, یا ایک خطرے کی گھنٹی ہے ٹی آر ایس کے لیے. اس کو ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم کہیں تو یہ کچھوے کی چال کی طرح اگر بی جے پی آگے نکلتی ہے تو پھر 2023 کے اسمبلی انتخابات میں اور 2024 کے پارلیمنٹ انتخابات میں بی جے پی ٹی آر ایس کے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے. جیسے کہ ابھی ماجد صاحب نے ذکر کیا کہ جو ان کے یہاں پر ایم پی نے تھے, 4 ایم پی تلنگانہ کے اندر جیت کے آتے ہیں, پھر اسٹیٹ ہوم منسٹر ریڈی کو میں کامیاب انتھوزیاسٹک ہو جاتی ہے وہ, پھر اب 4 سے ان کے لیے دیکھیں ہمارے لیے یا ٹی آر ایس کے لیے یا کسی اور کے لیے بی جے پی کی نشستیں اتنی اہمیت کی حامل نہیں رکھتی ہیں, لیکن ان کے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل رکھتی ہیں کہ وہ 4 سے اگر 20 پر بھی آتے ہیں خدا نخواستہ تو ان کے لیے بہت بڑا ہے گراف ہے ان کے لیے کہ پازیٹیو ملتا ہے ان کو پوائنٹ. تو اگر اسی طرح اگر یہ سوچیں کہ 4 ایم پی دباغ میں ایک ایم ایل اے سے 1 سے 2 ہوئے گوشہ محل اور دباغ, پھر اس کے بعد یہ 20 بلدیہ کے اندر گریٹر میونسپل کارپوریشن میں آ جائیں, اور 23 کے الیکشن سے اسمبلی انتخابات میں اگر کچھ نشستیں وہ ٹی آر ایس سے حاصل کر لیں, یا 2024 کے اندر پارلیمنٹ کی پھر سے 4 کی بجائے اور کچھ ہو جائے, ڈبل ہو جائے, تو یہ ٹی آر ایس کے لیے خطرہ ہے. ٹی آر ایس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ان کو روکا جائے, ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے, کیسے ان کے مقابلہ کیا جائے. مجلس اتحاد المسلمین تو نہ صرف حیدرآباد کے اندر بلکہ سارے ریاستوں کے اندر ان فرقہ پر جماعتوں کا مقابلہ کر رہی ہے, چاہے وہ اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو, کرناٹک ہو, مہاراشٹر ہو, بہار ہو, اتر پردیش ہو, جھارکھنڈ ہو, جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں ہم برابر وہاں جا کر 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب برابر بی جے پی کا تعاقب کر رہے ہیں اور پیچھا کر رہے ہیں, ان سے مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم تو ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے ہیں. اب یہ لمحے فکر ٹی آر ایس کے لیے, اس کی حکومت کے لیے ہے کہ وہ سوچے کہ جو 99 سیٹیں بلدیہ میں گزشتہ وقت 2016 میں تھی وہ جا کر اب گھٹ کر 70 بھی ہوتی ہیں تو ان کے لیے لمحے فکر ہے. اور یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گا وجاز صاحب سے. وجاز صاحب جہاں پر خواتین کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں نمائندگی کے لیے دیتے ہیں, تو یہ جو نمائندہ کارپوریٹر کا کلچر جو ہے اس کے اوپر لے کر سوال بہت اٹھتے ہیں, آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ ویسے تو آپ بھی کارپوریٹر رہے, کارپوریٹر رہا, نمائندہ تو نہیں رہا. جی, یہ جب سے 1986 کے جب بلدی انتخابات ہوئے تھے تو خواتین کی اسی کثرت نہیں تھی, اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ سعادت جہاں رضوی کارپوریٹر ہوا کرتی تھی, کوثر رحمان رہا کرتی تھی, ہم جب دیکھتے تھے کہ وہ خود اتر کر مطلب کام کرتی تھی, سعادت جہاں رضوی ایکٹیو تھی, پیشے سے وکیل بھی تھے وہ. تو اس بار جو ہے 33% 50% جو ریزرویشن کیا گیا ہے تو اس میں خواتین کی کثیر تعداد رکھ دی گئی ہے. تو اب جو ورکر اس علاقے کا مستحق ہے, سرگرم رہا, کارکن رہا, لیکن وہ مجبوراً پھر خواتین کی سیٹ ہونے کی وجہ سے نہیں لڑ سکتا. تو جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے کسی افراد خاندان میں سے کسی خاتون کو دیا جائے, یا ان کی اہلیہ ہو یا بہن ہو یا ان کی بھاوج ہو, یا کسی چیز کو لا کے آ کر آپشن ہے وہ لڑنا چاہتی ہیں تو ان کو پیش کیا گیا. تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی لیڈیز کے نمائندہ کارپوریٹرس ہیں ان لوگوں کی, جیسے حنان صاحب کی بچی ہے ڈاکٹر شیرین, فارمیسی ہے, فارمیسسٹ ہے بچی وہ ماشاء اللہ, جہنما کی کارپوریٹر 2 مرتبہ اس کو بنایا گیا. جیسے سلیمان نگر کے نواز صاحب الدین صاحب ہیں, ان کی بیٹی کارپوریٹر ہے. جیسے یہاں مغل پورے سے ابو راحل صاحب کے اہلیہ عبد العلیم صاحب آ رہی, کبھی سوائے کونسل کے ان کو حلقے کے اندر یا کسی میٹنگ کے پروگرام کے اندر کسی نے ان کو, مرد تو دور کی بات ہے عورتوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا. تو ایسی کئی خواتین ہیں جن کو سوائے کونسل کے کہیں ان کی موجودگی نہیں نظر آئی. تو ان کے نمائندہ کارپوریٹرز, پھر نمائندہ کارپوریٹرز کے بھائی, دیور, بھانجے, بھتیجے اس طریقے سے سرگرم رہ کر حلقوں کے اندر کام کرتے ہیں, جس سے کافی ناراضگیاں بھی ہوئی ہیں, کافی بدنامیاں بھی ہوئی ہیں, کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. خاص طور پہ آفیشیلس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک کارپوریٹر اگر خود میڈم آگے کی نمائندگی کر لے تو بہتر ہے. ایک میڈم کی نمائندگی پر ان کے شوہر بھی آ جاتے ہیں, بھائی بھی آ جاتے ہیں, بھانجا بھی آ جاتا ہے, بھتیجا. آخر ہم کتنوں کو سینکشن لسٹ دے, کتنوں کو رپلائی دے, کتنوں کو کام کرنے کے لیے جواب دے. تو یہ آفیسرس کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور بیچ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے, یا کچھ سرکولر بھی نکالا گیا تھا کہ نمائندہ کارپوریٹروں کی ریپرزنٹیشنس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. بذات خود بنفس نفیس کارپوریٹر جو ہوتی ہے وہ خاتون ہو, لیڈی ہو, جو بھی ہو,
وہ خود آ کر نمائندگی کریں. اب اس میں سے بات جیسے رسول سلطانہ ہے، ڈاکٹر سمینہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے، اس سے پہلے بھی یاسمین سلطانہ تھی، شی واز ایڈوکیٹ، رافت سلطانہ تھے، بہت سارے زہرا بیگم کارپوریٹر تھے. تو یہ ایکٹیو لیڈیز تھے جو ایک مجلس کے ورکر بھی رہے ہوں اور کئی کام مل کر حلقوں کے اندر کرانے میں بھی بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے. یاسمین سلطانہ کو تو چیئرمین بھی بنایا گیا تھا، چندل بستی کی کارپوریٹر تھی وہ. تو اس طریقے سے جو کر سکتے ہیں وہ کام کریں. جو گوشہ پردے کے ایک پابند ہیں یا مناسب عوامی زندگی زیادہ قریب نہیں ہیں، ان کے نمائندگی کام بھی. خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی حدیث روایت ہے، اور اصحاب رسول کئی مسائل میں کچھ مسئلہ ہوتا تو جا کر آپ سے پوچھتے بھی تھے اس مسائل پہ کہ اس بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں. تو یقیناً آپ کا مل کر بالکل مزہ ہے. تو کچھ خواتین کر رہی ہیں، ان کو بالکل موقع دینا چاہیے، وہ آگے بھی آنا چاہیے. جیسا احمد نگر سے اب رفت سلطانہ آئے ہیں، وہاں سے عائشہ روبینہ جو سابقہ کارپوریٹر تھیں، ان کی کافی سرگرمیاں رہیں. وہ کئی اسکولس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ سوشل ورکر ہیں. بالکل بہت سارے کام انہوں نے کیے. ابھی جیسے اب خواتین کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے سامنے نسیم سلطانہ بہت طرح کے کارپوریٹر